حرکات کو لکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہر دور میں فقہا، محدثین اور علماء نے اس سعادت کے حصول میں اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حصہ لیا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو استاد جی کی یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، کتاب الحدیث، اس کا پہلا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے 4 حصے ہیں جو 4 سمسٹر میں آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ استاد جی نے یہ کتاب جو لکھی ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو مدارس کے اندر، اسکول کے اندر، کالجز کے اندر طلبہ طالبات کو پڑھایا جائے، اس کے حساب سے استاد جی نے نصابی انداز میں اس کو مرتب کیا ہے۔ پڑھانے کا جو ہے انداز بہت سہل ہے، آسان ہے، اور اگر کوئی اس کو مطالعہ کرنا چاہے اس کا تو مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ اس انداز میں استاد جی نے اس کو تحریر کیا ہے کہ اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تب بھی فائدہ ہے، اور مطالعے میں رکھا جائے تب بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کے جو ہے 4 حصے پڑھیں گے۔ اب پہلا سمسٹر ہے، پہلے سمسٹر میں پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے جو 4 حصے ہیں، پہلا حصہ اس کا وہ جوامع الکلم پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جس میں شریعت کے 5 اجزاء بیان کیے گئے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرات۔ تیسرے حصے میں اہل السنت والجماعت کے عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور چوتھے حصے میں اہل السنت والجماعت کے مسائل بیان کیے گئے۔ تو یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ پہلا حصہ ہے جس میں جوامع الکلم بیان کیے گئے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے 6 چیزیں عطا کی گئی جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اس میں دیکھ کیا ہے، اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جو ہے جوامع کلم عطا کیے گئے۔ جوامع کلم کیا ہے کہ دیکھیں، ایک کلمہ ہو، ایک لفظ ہو، اس کے ایک معنی ہو، یہ ہے کلمہ، اور ایک لفظ اور اس میں اس کے بہت سارے مطالب ہوں، بہت سارے مطلب ہوں، اور بہت سارے مسائل اس سے نکل سکتے ہیں، اس کو کلمۃ جامع کہتے ہیں۔ اور بہت سارے کلمے جوامع الکلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کلمات، آپ کے وہ فرامین کہ جس سے ہزاروں مسائل نکل سکتے ہیں، وہ جوامع الکلم ہے۔ تو پہلے حصے میں جوامع الکلم بیان کیے گئے، اور اس میں جو ہے پہلے حصے میں احادیث کو لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی گئی ہیں اس میں تاکہ احادیث کا یاد کرنا آسان ہو جائے۔ اچھا، پہلا جو حصہ آپ پڑھیں گے اس میں حدیث اور اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا محاوری ترجمہ یہ بیان کیا گیا ہے، حدیث کی تشریح بیان نہیں کی گئی۔ حدیث کی تشریح یہ بقیہ جو 3 حصے آپ پڑھیں گے اس میں احادیث مبارکہ کی تشریح بھی بیان کی گئی ہے۔ اس شروع والے حصے میں تشریح بیان نہیں کی گئی، بس اس کو آپ حضرات پڑھیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، بلکہ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ کم از کم 40 حدیث تو ضرور یاد کرے۔ اور حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیث یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے 40 احادیث تو ہر طالب علم یاد کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور زبان پر وہ عام طور سے بھی رہتی ہیں، اس لیے ہر طالب علم کوشش کرے کہ کم از کم 40 حدیث تو ضرور یاد ہو جائے۔ اچھا، اس میں جو ہے باب باندھے ہیں استاد جی نے، اور ہر باب کے شروع میں اس باب کا تعارفی خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس باب میں آپ کیا کیا فصلیں پڑھیں گے، کیا کیا احادیث بیان کی گئی ہیں، اور پھر ہر باب کے اخیر میں
جب باب پورا ہو جائے گا پھر اس میں مشقیں بھی دی گئی ہیں، امتحانی مشقیں، یعنی امتحان کے لیے مشق دی گئی ہیں، تاکہ جو کچھ آپ نے اس باب کے اندر پڑھا ہے اس مشق کے ذریعے سے وہ پڑھا ہوا دوہرا بھی دیا جائے، اور جب وہ دہرایا جائے گا تو وہ ازبر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا، اور اس پر جو ہے عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے استاد جی کے لیے دعا بھی کریں۔ یہ استاد جی نے جو یہ کتاب ہمیں دی ہے، استاد جی کی محنت کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں، اور استاد جی کے ساتھ مرکز کے جو اساتذہ کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے کام کو قبول فرمائیں، اور صدقہ یہ جو ہے اللہ رب العزت استاد جی کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اپنا جو ہے بڑے استاد جی کے لیے دعا کریں کہ اتنا قیمتی تحفہ جو ہے ہمارے سامنے نہایت سہل انداز میں، آسان انداز میں پیش کر دیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا، کہ جی جو 6 کتابیں ہیں احادیث کی، جس کو ستہ کہا جاتا ہے، جی تو جی اس میں اور یہ جو حضرت الیاس گمن صاحب نے لکھی ہے، کیا ڈیفرنس ہے جی سر؟ یہ سوال جواب انشاءاللہ اخیر میں ہم آپ کو 5 منٹ دیں گے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب سبق چلے تو سبق غور سے سنتے رہیں، جو سوال ذہن میں آئے اس کو لکھ لیں، اخیر میں انشاءاللہ 5 منٹ 7 منٹ آپ کو ملا کریں گی، تو اس میں جو آپ سوال لکھیں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم سبق پڑھا رہے ہیں اس میں آپ کا سوال ہوگا، پھر اس پر کسی دوسرے کو بھی سوال ہوگا، تو وہ پھر لمبا کھنچ جائے گا، اس میں سبق رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ابھی آپ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ سبق کے اخیر میں اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ اور اس میں ایک طریقہ کار آپ یہ اختیار فرمائیں، جب بھی سوال کرنا ہو، یعنی سبق کے اخیر میں جو آپ کو وقت دیا جائے گا اس میں جو ہے اپنا ہاتھ اٹھا دیں، یعنی جہاں آپ پارٹیسپیٹ جہاں طلبہ کرام ہیں اور جہاں ان کی لسٹ آتی ہے نا، آپ اس لسٹ کو کھولیں گے، پھر اپنے نام پر کلک کریں گے، اپنے نام پر کلک کرنے میں پھر آپ کو جو ہے وہاں لکھا ہوا نظر آ جائے گا، ہاتھ اٹھانے کا نشان بنا ہوا آ جائے گا، وہ ہاتھ اٹھا لیں گے آپ، تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کس کس طالب علم کے سوال ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ بہرحال تو ابھی سبق کی طرف دھیان دیں، آپ اپنا سوال نوٹ فرما لیجیے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے کتاب العقائد، جوامع الکلیم، جو یہ جو پہلی کتاب ہے، پہلا حصہ کتاب الحدیث کا، جس میں جوامع الکلیم پیش کیے گئے ہیں، یہ اس میں جو ہے مختلف موضوعات پر جو ہے احادیث بیان کی گئی ہیں، اور مختصر مختصر احادیث بیان کی گئی ہیں، اس میں سند بھی نہیں بیان کی گئی، بس صرف احادیث کے بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ جو ہے یاد کرنے میں آسانی رہے۔ دیکھیں، کتاب العقائد سے یہ شروع ہے، صفحہ آگے کھول لیجئے، صفحہ نمبر 8، کتاب العقائد یعنی اعتقادات، جن چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، دل سے یقین کرنا ہے، ان کو اعتقادات کہتے ہیں۔ اس باب میں آپ درج ذیل عنوانات کے متعلق احادیث پڑھیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایمانیات، نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اس باب میں آپ کیا کیا سیکھیں گے؟ احادیث کا لفظی ترجمہ، احادیث کا با محاورہ ترجمہ، اور مشقی سوالات جو میں نے آپ کو پہلے بیان کیے ہیں وہ آپ اس کے اندر سیکھیں۔ تو کتاب العقائد میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک ایمانیات، دوسرا قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ دیکھیں، باب الایمان، پہلی حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر یہ 1 ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ نیت کیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا جوامع الکلیم،
کہ آپ کی بات ایک ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ہزاروں اس میں جو ہے اس کے مطالب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کی بنیاد دیکھی جائے گی کہ نیت کیا ہے آپ کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے نماز پڑھنے سے؟ کوئی مجھے نمازی کہے، مجھے کوئی متقی کہے، یہ نیت ہے یا صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ صدقہ دے رہے ہیں، آپ کی نیت صدقہ دینے میں کیا ہے؟ آپ حج کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے حج کرنے سے؟ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے داخلہ لیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے کہ میں پڑھ لوں، لوگ مجھے عالم سمجھیں، لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھیں؟ نیت کیا ہے؟ تو ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، اس لیے نیت کا خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ آپ نے داخلہ لیا علم دین کورس میں، نیت کو خالص رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں، جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ نیت اپنی خالص رکھیں۔ تو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ رب العزت اس عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ دیں گے، اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے کیا ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اچھا، نیت کی وجہ سے انسان کا عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبول بھی ہوتا ہے اگر نیت خالص ہو۔ اب دیکھیں، بعض کام وہ ہوتے ہیں جو بنیادی طور سے انسان کی ضرورت ہوتی ہیں، اگر اس میں نیت اچھی ہو جاتی ہے اس ضرورت پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب مل جاتا ہے۔ مثلا کھانا ہے، پینا ہے، اگر انسان یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، اب وہ کھا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں جو کھاؤں گا اور مجھے جو طاقت ملے گی اس طاقت کو میں اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں گا، اب دیکھیں اس کھانے پر اس کو ثواب مل جائے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی نے اپنا گھر بنایا، اس نے ایک روشن دان کھولا، اب اس کی نیت ہے کہ اس روشن دان کے ذریعے سے باہر کی ہوا مجھے ملے، سردی میں دھوپ بھی آ جائے، تو اب اس روشن دان کے کھولنے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی، بس ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے نیت یہ کر لی کہ بھئی میرا گھر بند ہے، میں اس روشن دان میں اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ مجھے اذان کی آواز صاف سنائی دے، میرا کمرہ بند ہے، روشن دان کھول رہا ہوں تاکہ مجھے اذان کی آواز صاف آ جائے، اب دیکھیں اس روشن دان کے کھولنے پر اس کو ثواب مل جائے گا۔ اب ہوا مفت میں مل رہی ہے، سردی میں دھوپ آ رہی ہے وہ مفت میں مل رہی ہے، اور ثواب بھی روشن دان کے کھولنے پر اس کو مل گیا۔ تو اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر۔ حدیث نمبر 2، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 152۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے جو ہے 70 سے زیادہ درجات ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں، یعنی ایمان کے جو درجات ہیں وہ 70 سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس میں سب سے افضل درجہ جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی ایمان جو ہے، ایمان لانا، لا الہ الا اللہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا، یہ سب سے افضل درجہ ہے ایمان کا۔ اور سب سے کم درجہ جو ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ سب سے کم درجہ ہے ایمان کا۔ راستے سے آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اس کو ایک طرف کر دیا، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اس پر بھی ثواب ہے۔ اس لیے اگر کوئی راستے میں جا رہا ہے اور کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو الایمان، ایمان، بضع، کچھ، 70 شعبہ درجے، یعنی ایمان کے کچھ 70
شعبے یعنی کچھ مطلب زیادہ 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، درجے ہیں ایمان کے. اس میں سب سے افضل درجہ کیا ہے؟ افضل ہوا ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. ادنا اس میں سب سے کم درجہ اماطہ دور کرنا ہے، الاذى تکلیف، طریق راستے یعنی راستے کی تکلیف، راستے سے میں جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کا دور کرنا، یہ سب سے کم درجہ ہے. دیکھیں محاورے ترجمہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے. حدیث نمبر 3، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان. صحیح مسلم حدیث نمبر اس کا 152. یعنی یہ بھی حدیث کا پچھلی حدیث کا ہی ایک ٹکڑا ہے، جو پیچھے بھی آپ نے حدیث پڑھی حدیث نمبر 2، اسی کا ایک ٹکڑا ہے. حدیث نمبر 3 میں جو بیان کیا گیا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. یعنی وہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ 70 سے زیادہ اس کے درجات ہیں، 70 سے زیادہ شعبے ہیں. افضل درجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. اب بیچ میں جتنے بھی نیک اعمال خیر کے اعمال ہیں وہ سب ان کے درمیان میں ہیں. تو اسی میں ایک ہے حیا، جس کو الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور یہ حیا جو ہے ایمان کا بہترین شعبہ ہے. کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، تو پھر انسان سب برائیاں کر لیتا ہے. اور ایک حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو تیری مرضی چاہے کر، یعنی اب تو آزاد ہو گیا ہے. جب حیا ختم ہو گیا تو سب کچھ کر گزرے گا، اللہ کی ساری نافرمانیاں کرے گا. یہ حیا جو ہے ختم ہو جانا، یہ بہت یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس لیے حیا نہیں ختم ہونی چاہیے کبھی بھی. حیا شرم یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. بے حیائی بے شرمی یہ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. تو حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے. دیکھیں لفظی ترجمہ، الحیاء حیا، شعبہ شعبہ ہے، درجہ ہے، من مانے سے، الایمان مانے ایمان، ایمان سے یعنی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدیث نمبر 4، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سنن ابو داود حدیث نمبر 2481، یہ ابو داود کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2481. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے، یعنی حقیقی مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت بیان فرما رہے ہیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یعنی وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے ہاتھ سے. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میری اس بات سے سامنے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، میں نے مذاق اڑایا سامنے والے کو، اس کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میں نے نام بگاڑا اس کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے میرے ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اپنے ہر عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اس کام سے فلاں مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ پھر میں حقیقی مسلمان نہیں ہوں. میں اپنی زبان سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہا ہوں، کیوں میں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے. تو مسلمان حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. آج کے وقت میں بہت کم لوگ ہیں، کوئی اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. یہ کام آج ہمارا ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یہ بات دیکھیں، کوئی زبان سے کوئی بات کہہ رہے ہیں تو سوچ لیں کہ میری اس بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی. یعنی وہ حق بات اگر ہے پھر تو چاہے تکلیف بھی پہنچ رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کوئی ہم حق بات کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں کوئی بات بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کوئی بات بیان فرمائی ہے، ہم اس کو
اس حق بات کو بیان کر رہے ہیں پھر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اب اس کی غلطی ہے. یہ عام حالات میں بات کی جا رہی ہے کہ عام حالات میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو ہماری بات سے، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے.